جائے گا۔ حرمت مصاہرت مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض رشتے ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، یہ بعض سے رشتہ قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسے بیٹی کا باپ سے نکاح حرام ہے، بیٹے کا ماں سے نکاح حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ حرمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا میاں بیوی کی شادی ہوئی تو شوہر پر ساس حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اس طرح اس بہو کے اوپر سسر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو یہ جو اس دامادی کے رشتے کی وجہ سے حرمتیں پیدا ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ فقہ حنفی کے روشنی میں حرمت مصاہرت جیسے تعلق فزیکلی طور پہ باقاعدہ تعلق قائم کرنے سے ہوتی ہے، ایسی اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو بہت چھوٹی بچی نہ ہو، بہت بوڑھی نہ ہو، قابل شہوت ہو، یعنی جس کو دیکھ کر کوئی برا خیال آ سکتا ہو، اور اسے انسان بری نیت کے ساتھ چھو لیتا ہے، جس کو شہوت کے ساتھ چھونا کہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس عورت سے گویا کہ ایک طریقے سے اس کا تعلق قائم ہو گیا اور حرمت فوراً آئے گی۔ مثال کے طور پہ کسی نے عورت کو بشہوت چھو لیا ہے اور وہ ایسی عورت ہے کہ جوان عورت ہے مثال کے طور پر، تو اس عورت کے جو اوپر اصول ہیں یعنی ماں وغیرہ اور جو فروع ہیں یعنی اس کی بیٹی وغیرہ وہ اس شخص پہ حرام ہو جائیں گی، اور اسی طرح اس شخص کے جو بیٹے وغیرہ ہیں یا اس کے والد صاحب وغیرہ ہیں وہ اس عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ اگر اجنبیہ کو بھی چھو دیا تو یہ مسئلہ ہے۔ یہی مسئلہ اب گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سسر نے بری نیت کے ساتھ بہو کو چھو لیا ہے اور یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ ہاں ایسا ہی تھا، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی کا تعلق گویا کہ یعنی بہو کا سسر کے ساتھ قائم ہو جائے گا، شرعی لحاظ سے یوں سمجھ لیں۔ تو جب ہو جائے گا تو یہ جو اس کا شوہر ہے اصل، جو اس آدمی کا بیٹا ہے، اس کا رشتہ اس کے ساتھ حرام ہو جائے گا۔ اور اس حرمت مصاہرت سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے وہ حرمت ابدیہ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، پھر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر داماد نے معاذ اللہ بری نیت کے ساتھ ساس کو چھو دیا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ ماں سے تعلق قائم ہوا تو بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے مثال کے طور پہ کسی نے کسی عورت کو چھو لیا، اب حالات ایسے بن گئے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے آدمی کی، تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پہ وہی فقہاء احناف نے ارشاد فرمایا کہ حرمت مصاہرت ثابت ہو چکی تھی، اس نے کیونکہ اس عورت کو چھو لیا تھا بری نیت کے ساتھ، لہٰذا اس عورت کی بیٹیاں اس پر حرام ہے، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں پھر بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض ضرور کروں گا، کیونکہ بعض ہمارے بھائی بہن یہ ضرور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سسر نے کوئی بری نیت کے ساتھ معاملہ کیا، بہو راضی نہیں تھی، وہ منع کرتی رہی، اب حرکت سسر نے کی ہے، ان کا گھر تباہ کیوں ہو؟ ان کے بچے ہیں، 3-4 چھوٹے بچے ہیں، اور پھر بدنامی بھی بہت زیادہ بعض اوقات ہوتی ہے، اور شریف خاندان ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں باہر جائیں تو پھر مطلب بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یوں ہی اگر داماد نے کوئی بری حرکت کی تو بیوی کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے، یہ ضرور مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ احناف کا جو حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے۔ فقہاء اسلام مزاج شریعت کو دیکھ کر بہت سے فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بڑے گناہ کو تو منع کرتی ہے، اس گناہ کی دعوت دینے والی چیزوں کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ زنا اصل میں حرام ہے، لیکن چونکہ چھونے سے انسان زنا کی طرف آئے گا، دیکھنے سے برا خیال ذہن میں آتا ہے، پھر عمل کی ترغیب ملتی ہے، زنا کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے چھونا اور دیکھنا بھی عورت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس مزاج شریعت کو سمجھتے ہوئے پھر فقہاء احناف نے یہ محتاط مسئلہ لکھا کہ حرمت مصاہرت ویسے تو دامادی کے رشتہ باقاعدہ قائم ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ یہ حکم لگایا جائے تاکہ لوگ بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہا کی رائے اپنے مقام پر اور بالکل صحیح رائے ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہو تو ہماری گزارش یہ ہے کہ از خود کو اسٹیپ اٹھانے سے پہلے آپ کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے مشورہ کیجیے گا۔ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو عالم بھی نہیں ہے لیکن اپنے ساتھ لفظ مفتی لکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ ایسے ہونے چاہیے جو فتوے کی فیلڈ سے وابستہ ہوں اور مسائل کے اندر گہری نظر رکھتے ہوں کہ کس کے لیے کس مسئلے میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات اجتماعی حکم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پرٹیکولر کسی شخص کے لیے، کسی خاص فرد، خاص فیملی کے لیے بعض احکام میں ترمیم اور تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تبدیلی یا ترمیم کا اختیار ہر شخص کو نہیں ہوتا، ہر عالم کو نہیں ہوتا۔ جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کا اختیار ہے۔ میں مہارت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، اس لیے یہ نہ سوچیے کہ شاید میں اپنے کچھ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اپنے اطراف میں جو مستند مفتی صاحب ہوں ان کے پاس جائیں، اپنے پورے فیملی کا مسئلہ سامنے رکھیں
اور پھر ان سے پوچھیں کہ کیا ہمارے لیے اس میں کوئی رعایت کا پہلو نکل سکتا ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی نکل سکتا ہوگا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، اور نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو چھونے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں ترمیم کی گنجائش بھی ہے، اور اس میں مطلب بعض صورتوں کے اندر خاص شخص کے لیے، خاص فیملی کے لیے فتوے میں مفتی کو تبدیلی کرنے کا اختیار باقاعدہ موجود ہے، لیکن طریقہ بھی وہ جانتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری فیملیز، مثال کے طور پہ ایک کیس ہمارے پاس آیا کہ جو بہت ہی شریف فیملی ہے اور ایک پورے علاقے کے اندر ان کا نام ہے، سب کچھ ہے، اس گھر میں ایک ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر وہ بیوی چلی جاتی ہے، مثلا بہو چلی جاتی ہے، اس مسئلے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سسر سے ہوا یہ مسئلہ، ہوا ہے کہ نہیں وہ اب چھوڑ دیں، میں بات عرض کر رہا ہوں، مثلا سسر سے ہوا، اب اگر وہ چلی جاتی ہے لوگ پوچھیں گے کیوں نکلی، کیا ہوا، اب آپ بتائیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو لوگ چیمگوئیاں کریں گے، پھر وہ ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان کی بات باہر چلی جائے تو پھر لوگوں کے اندر بڑی مطلب باتیں ہوں گی اور پھر وہ زوال عزت کا سبب بنے گا۔ اس قسم کے جو معاملات آتے ہیں اس میں پھر مفتیان کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے پاس علم امانت ہے، وہ علم کو پہلے ایک مخصوص طریقے سے بیان کرتے ہیں، پھر اگر کسی کی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، واقعی اس کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور اس سے معاشرے میں انتشار اور فتنے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو پھر شریعت نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اتنی آپ ترمیم اور گنجائش نکال سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ وہ پھر مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جس کے ساتھ ایسا کبھی مسئلہ ہوا ہے، دیانتداری کے ساتھ خود اپنے مسئلے کو غور کر لیں۔ دنیا گزر جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ اگر یہاں آپ کو تدارک کر لیں گے تو بچ جائیں گے، اگر نہیں کر سکے تو یاد رکھیں پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمت کریں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، کوئی اگر بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں، یہاں کال نہیں ملتی، کوئی مشکل مسئلہ ہے اور حل نہیں ہو پا رہا تو آپ ہمیں میل کر لیں، ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے اور جلدی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر دیر ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، سینکڑوں میلز روزانہ آتی ہیں اور ان کے جواب دینا ہمارے لیے واقعی بہت مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری، احتیاط کا مادہ عطا فرمائے، اور شرعی مسائل کو از خود حل کرنے کے بجائے جو اس سے متعلقہ واقعی مستند افراد ہیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔